جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. چیپٹر نمبر 3 اور لیکچر نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہیں محمد جمشید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے اندر جو کوسچنس ہیں اگین ہم وہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. سو کوسچن نمبر 1 ہے ڈسکرائب چپس روم ایٹ مسز وکٹ. چپس کا کمرہ جو ہے مسز وکٹس کے ہاں وہ کیسا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ مسٹر چپس جو ہے وہ مسز وکٹس کے ہاں اس نے رہنا شروع کر دیا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد. تو وہاں پہ اس کا جو کمرہ جو ایک کمرہ اس کو دیا گیا تھا اس کی کیا کنڈیشن تھی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کوسچن کے اندر. سو چپس روم واز ویری سنی اینڈ کمفرٹیبل. تو یہ جو کمرہ اس کو ملا تھا یہ دھوپ دار بھی تھا اور آرام دہ تھا. اٹ واز سمپلی ڈیکوریٹڈ ود اسکول ماسٹرلی ٹیسٹ. اس کو جو ہے اسکول کے ٹیچر کے ٹیسٹ کے ساتھ مطابق جو ہے وہ بنایا گیا تھا. اس کے بعد ہاؤ ڈیڈ مسٹر چپس انٹرٹین ہز گیسٹس ایٹ مسز وکٹس. تو مسٹر چپس نے مسز وکٹس کے گھر میں جو ہے مہمانوں کی خاطر تواضع کیسے کرتا تھا. ہی entertained his guests with tea and walnut cake with pink icing from Radaways. In winter, he served them crumpets soaked in butter. So جو مہمان ہوتے تھے ان کو مسٹر چپس جو ہے وہ کیسے ان کی خدمت کرتا تھا. سو سب سے پہلے ان کو جو ہے وہ ٹی پیش کی جاتی تھی اور اس کے بعد جو ہے کیک بھی دیے جاتے تھے. اور کیک کے اندر ایک خاص کوالٹی جو ہے وہ یہ تھی کہ ان کے اوپر پنک آئسنگ ہوتی تھی. اور یہ ریڈا ویز بیکری جو ہے وہاں سے لے کر آتے تھے. اور ان ونٹر ہی سروڈ دیم کرمپٹس سوکڈ ان بٹر. بٹر یعنی مکھن کے اندر بھگوئے ہوئے کرمپٹس جو ہے جو بسکٹس کی ایک شکل ہے, ایک طرح کے بسکٹ ہی ہوتے ہیں, تو وہ بھی مہمانوں کو پیش کیے جاتے تھے. اس کے بعد جی کوسچن نمبر 3 کی طرف ہم موو کرتے ہیں. سو کوسچن نمبر 3 جو ہے جیسا کہ آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں کیا ہے. واٹ واز دی کنڈیشن آف دی ہاؤس. جس گھر میں مسٹر چپس یعنی مسز وکٹ کا کمرے کی بات ہو چکی, اب اس کے مسز وکٹ کے گھر کی بات کرتے ہیں. چپس کا کمرہ تو ڈسکس ہو گیا, اب اس کا مسز وکٹس کا ہاؤس. تو دا ہاؤس اٹ سیلف واز اگلی اینڈ پریٹینشیس. تو گھر جو ہے وہ کوئی خوبصورت نہیں تھا بلکہ بد صورت تھا. اور پریٹینشیس سے مراد یہ ہے کہ اوپر سے اچھا لگتا تھا, جیسے بناوٹی تھا ہوتے ہی کوئی چیز, لیکن حقیقت میں خوبصورت نہیں تھا. however it was convenient. لیکن اس کی سہولت یہ تھی کہ یہ جو گھر تھا مسٹر چپس کے لیے یہ بڑا موزوں تھا, کیونکہ یہاں پہ مسٹر چپس جو ہیں وہ کیا کر سکتے تھے, آسانی سے اسکول جا سکتے تھے. بٹ دی ہاؤس آف مسٹر چپس واز اسمال. سو جو ہاؤس کے اندر ہاؤس یعنی روم ہے مسٹر چپس کا وہ کیا ہے, چھوٹا سا ایک کمرہ ہے بیسیکلی. تو روم آف مسٹر چپس واز اسمال سنی اینڈ کمفرٹیبل. اور آرام دہ بھی ہے, دھوپ بھی وہاں پہ لگتی ہے اور انگریزوں کو دھوپ بہت پسند ہے, سردی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ, تو اس لیے یہ بہت ہی پسند کرتا تھا چپس اس کمرے کو اور اس گھر کو. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ہو واز مسز وکٹ. تو مسز وکٹ کون تھی ہوئی. اس کا جواب یہ ہوا کہ مسز وکٹ واز اے ویڈو. وہ ایک بیوہ عورت تھی, یعنی اس کا خاوند فوت ہو چکا تھا, اکیلی پھر تھی. شی واز چپس لینڈ لیڈی. چپس کی وہ مالکن تھی. اینڈ ونس دی لینن روم ان چارج آف بروک فیلڈ. بروک فیلڈ اسکول کے اندر جو لانڈری تھی, جو لینن روم تھا, جو کپڑے بچوں کی وردیاں, میزوں کے جو اوپر ڈالنے والے کپڑے,
ایسی چیزیں تمام جو کپڑے تھے وہ وہاں پہ ان کی وہ انچارج تھی، یعنی اس کے نیچے پھر 2 4 اور ملازم اور ملازمائیں، یعنی مرد اور عورت ملازم جو ہے وہ بھی کام کرتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بیفور شی سیوڈ سم منی، یعنی جب اس نے پھر پیسے کچھ سیو کر لیے تو اس سے پہلے یہ کام کرتی تھی، اب پیسے سیو کر کے اس نے گھر خرید لیا اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیا۔ شی واز اے کائنڈ لیڈی، اور وہ ایک نرم دل، اچھے طبیعت کی خوش اخلاق عورت تھی، اور چپس کا اس نے خیال بھی کافی رکھا، کوئی اس کو چپس جو ہے اس کو کوئی پریشانی اس نے نہیں دی۔ اس کے بعد ہے جی سوال ہے جی کہ ہو واز کالنگ ووڈ، کالنگ ووڈ کون ہے جی؟ سو کالنگ ووڈ ایک اسٹوڈنٹ ہے بروک فیلڈ کا، واز این اولڈ اسٹوڈنٹ آف مسٹر چپس، یہ مسٹر چپس کا ایک پرانا اسٹوڈنٹ تھا، اور یہ کہ he once thrashed him for climbing in to the gymnasium roof to get a ball out of the gutter۔ گٹر یہاں پہ ہم غلط استعمال کرتے ہیں اس کا لفظ کو، ہم عموماً جو پائپ ہوتا ہے، جو نالی لمبی سی جا رہی ہوتی ہے پانی کے اخراج کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں گٹر انگلش میں۔ سو وہ چھت جمنازیم کی، اسکول کی جمنازیم جہاں پہ جم وغیرہ کا سامان تھا، ایکسرسائز بچے کر سکتے تھے، تو وہاں پہ اس کی چھت جو ہے اس کے اوپر کیا ہے کہ اس کی گیند چلی گئی، جمنازیم کی چھت پہ گیند چلی گئی اور اس کے گٹر میں چلی گئی، تو وہ نکالنے کے لیے، اتارنے کے لیے کالنگ ووڈ چھت پہ چڑھ گیا، تو مسٹر چپس نے اس کو تھریش کیا، یعنی اس کو ڈانٹا، اس کی سرزنش کی، اس کو برا بھلا کہا، اس کو سمجھایا بھی۔ لیٹر آن ہی بیکیم اے میجر ان دی آرمی، اور یہی کالنگ ووڈ جو ہے آرمی میں میجر بن کے بڑے ہو کے، اینڈ واز کلڈ ان ایجپٹ، اور مصر کے اندر جا کر اس کی جو ہے نا وہ کوئی گولی اس کو لگ گئی اور یہ مر گیا۔ سو یہ جو اسٹوڈنٹ ہے مسٹر چپس کا، تو یہ بندہ ہے کالنگ ووڈ۔ اس کے بعد سوال نمبر 6، ہاؤ واز چپس روم ڈیکوریٹڈ، چپس کا روم جی ڈیکوریٹڈ کیسے تھا؟ اٹ واز simply decorated with and with school masterly taste. There were a few bookshelves، کچھ کتابوں والی الماریاں تھیں، سپورٹنگ ٹرافیز تھیں، اور مینٹل پیس، مینٹل پیس بھی تھا وہاں پہ، اور وارن اور ٹرکی کارپٹ، ترکی کا قالین بھی تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایران اور ترکی کے قالین بہت مشہور تھے، ماضی کے اندر بہت اچھے بنتے تھے، تو یہ ترکی کا کارپٹ بھی تھا وہاں پہ، اینڈ بگ ایزی چیئرز، اور بڑی کرسیاں تھیں وہاں پہ، آرام دہ کرسیاں جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد واٹ کائنڈ آف بکس ور ریڈ بائی مسٹر چپس، مسٹر چپس نے کس طرح کی کتابیں جو ہے وہ پڑھتا تھا؟ ہی یوز ٹو ریڈ ڈیٹیکٹیو ناولز، وہ جو ہے جاسوسی ناول جو ہے وہ پڑھتا تھا، اور ہی آلسو ریڈ کلاسیکل بکس لائک ورجل اینڈ زینوفون، تو کلاسیکل کتابیں بھی وہ پڑھتا تھا، جس طرح سے ورجل کی کتابیں، زینوفون کی، یہ پرانے رائٹر ہیں اور ان کی کتابیں پڑھتا تھا چپس۔ ہی ووڈ سون ریٹرن ٹو ڈاکٹر تھارن ڈائک اینڈ انسپیکٹر فرینچ، جو انسپیکٹر فرینچ ہے اور ڈاکٹر تھارن ڈائک، یہ جاسوسی قسم کے کردار ہیں، اور ان کی طرف وہ واپس آ جاتا ہے، یہ اس کو زیادہ پسند تھے۔ اور نیم دا نیوز پیپر وچ مسٹر چپس یوز ٹو ریڈ، مسٹر چپس کون سی اخبار پڑھتا تھا؟ مسٹر چپس یوز ٹو ریڈ دی ٹائمز، ٹائمز والی جو اخبار ہے وہ مسٹر چپس بڑے شوق سے پڑھتا تھا۔ سو یوں جو ہے چیپٹر نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ مسٹر چپس جو ہے اخبار کیسے پڑھتا تھا، اس کا کمرہ کیسے سجا ہوا تھا، مسز وکٹس کا گھر کیسے سجا ہوا تھا، اس میں کیا حالت تھی اس کی، کالنگ ووڈ کون تھا،
کالنگ وارڈ کے علاوہ جو ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسز وکٹ خود کون تھی. یہ کبھی انچارج تھی لینن روم کی، لانڈری کو چلاتی تھی. اسی طرح سے بروک فیلڈ کی ہسٹری جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی چیپٹر نمبر 2 کے اندر. سو چیپٹر 3 کی طرف واپس آئے تو ہم اور کوسچنس جو ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں. سو یہ دیکھیں جی بالکل یہ چپس کا روم، مسز وکٹس کا گھر، اس کی کنڈیشن، اس کی جو ہے وہ سہولت، مسز وکٹس کون تھی، یہ ساری چیزیں ہم نے چیپٹر 3 میں کور کی ہیں. تھینک یو ویری مچ.